السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیو، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں اب موضوع شروع ہوا ہے فضائل جمعۃ المبارک۔ تو جمعہ کے فضائل سے متعلق ہے۔ تخلیق عالم کا عمل اتوار کے دن شروع ہوا اور جمعہ کے دن مکمل ہوا۔ چونکہ یہ عمل اتوار کے دن شروع ہوا اس لیے نصارہ نے اتوار کے دن کو ہی اپنے لیے عید کا دن بنا لیا، اس لیے ان کی عبادت سنڈے کو ہوتی تھی اور ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ نصارہ اتوار کے دن گرجا میں اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ جب تخلیق عالم کی تکمیل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے امت مسلمہ کے لیے عید کا دن بنا دیا، لہٰذا مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عید کے دن کی مثل ہوتا ہے۔ جمعہ کے بعد ہفتے کا دن چھٹی کا دن تھا، اس لیے یہودیوں نے اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ فی 6 ایام، ان میں سے 2 دن زمین کو پیدا کرنے میں لگے۔ خلق الارض فی یومین، یعنی زمین کے پیدا کرنے میں، اس کے قائم کرنے میں، اس کی وسعت کو، اس کو پھیلانے میں 2 دن کا عرصہ جو ہے لگایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ 4 دنوں میں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے زمین کے اندر برکت رکھی، وبارک فیہا، انہیں برکت رکھی اس زمین میں، اس میں بندے کا رزق رکھ دیا۔ بندہ اس میں ہل جوتتا ہے، بیج بوتا ہے، ہل جوتتا ہے، فصل اگتی ہے اور فصل کی کٹائی ہوتی ہے، پھر دانہ نکلتا ہے، دانے سے اناج پروردگار عطا کرتے ہیں اور بندہ کھاتا ہے۔ تخلیق عالم کا یہ عمل اتوار کے دن شروع ہوا اور جمعہ کے دن مکمل ہوا۔ چونکہ یہ عمل اتوار کے دن شروع ہوا اس لیے نصارہ نے اتوار کے دن کو ہی اپنے لیے عید کا دن بنا لیا، اس لیے ان کی عبادت سنڈے کو یعنی اتوار کو ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ نصارہ اتوار کے دن گرجا میں اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ جب تخلیق عالم کی تکمیل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے امت مسلمہ کے لیے عید کا دن بنا دیا، لہٰذا مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عید کے دن کی جو ہے عید کا دن بنا دیا گیا اور مسلمان عید کا دن مناتے ہیں۔ جمعہ کے بعد ہفتے کا دن چھٹی کا دن تھا، اس لیے یہودیوں نے اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیا۔
چنانچہ یہودی ہفتے کے دن اپنی عبادت کرتے ہیں، اس دن وہ سواری بھی نہیں کرتے، فقط پیدل چلتے ہیں، اور مکمل دن کوئی سواری استعمال میں نہیں لاتے، اور اپنے ہاتھ سے روشنی بھی نہیں جلاتے۔ اس دن وہ سینیگاگ میں جاتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سینیگاگ کیا ہے؟ سینیگاگ جو ہے یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کی مزاج میں فرق ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس وقت خوشی مناتے ہیں جب کسی کام کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض لوگ کام کی تکمیل کے دن خوشی مناتے ہیں۔ نصارہ کے مزاج میں یہ بات ہے کہ جب وہ کام شروع کرتے ہیں تو وہ خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے وہ برتھ ڈے کہتے ہیں، اور وہ اسے بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ وہ اپنی تاریخ پیدائش کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور تاریخ پیدائش پر ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھیجتے ہیں۔ اگر وہ کسی دوست کی تاریخ پیدائش بھول جائیں تو شاید ان کے نزدیک اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوتا۔ گویا اس امت میں کام کی ابتدا میں خوشی منانے کا رواج ہے، جبکہ امت مسلمہ کا مزاج اور ہے۔ ہمارے لیے وہ دن یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے جب کام مکمل ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کام مکمل ہوا اس دن کو امت مسلمہ نے یادگار بنایا۔ ہمارے ہاں جب کوئی بندہ رخصت ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے دنیا سے بخیر و عافیت ایمان بچا کر لے جانے کا دن ہوتا ہے، ایمان کو بچا کر لے جانے کا دن۔ اس لیے ہم پیدائش کے دن کو یاد رکھنے کے بجائے جانے کے دن کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم سیرت کے جلسے مناتے ہیں، اور جن کا مزاج دوسری طرح کا ہوتا ہے وہ ولادت کے جلسے مناتے ہیں۔ دنیا کفر اور یوم جمعہ۔ دنیا کفر اس دن کو دوسرے دنوں کی طرح شرکیہ ناموں سے یاد کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہندو اس دن کو شکر وار کہتے ہیں۔ اس میں شین مضموم اور کاف مشدد ہے۔ یہ دو لفظوں شکر اور وار سے بنا ہے۔ شکر بمعنی حسن و جمال اور خوبصورتی عطا کرنے والی دیوی کے، اسی کو زہرہ سیارہ بھی کہتے ہیں، اور وار بمعنی دن کے ہوتے ہیں۔ زہرہ یا شکر دیوی کی پوجا کا دن۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہندو اس دیوی کو ماننے کے باوجود اس کے سامنے ہونا منحوس سمجھتے ہیں۔ یعنی اس دیوی کو، شکر وار دیوی کو جو ہے وہ مانتے ہیں اور اس کی پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں، مگر اس کو سامنے دیکھنا منحوس سمجھتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اور وہ اس دن میں کوئی نیک کام نہیں کرتے۔ انگریزی زبان میں اس دن کو فرائیڈے کہتے ہیں۔ یہ بھی دو لفظوں والی جو ہے، ایک فرائی اور دوسرا ڈے کا مرکب ہے۔ فرائی کا مطلب ہے فریکا دیوی، جو ووڈن گاڈ کی بیوی سمجھی جاتی ہے، اور ڈے کے معنی ہی دن کے، یعنی فریکا دیوی کی پوجا کا دن۔ ووڈن گاڈ کی بیوی رومیوں کے نزدیک عشق و محبت کی دیوی سمجھی جاتی ہے۔ اہل اسلام میں یوم جمعہ کے تعلق سے سماعت فرمائے کہ مسلمانوں کے ہاں جمعہ کا دن تمام دنوں میں سب سے زیادہ متبرک دن ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ افضل الایام جمعۃ، جمعہ کا دن دوسرے دنوں میں سب سے افضل ہے۔ تاریخ میں اس دن بہت ہی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن ان کی وفات بھی ہوئی۔ اسی دن وہ جنت سے اتارے بھی گئے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی سجدہ کروایا فرشتوں سے۔ اس کی تفصیل تو آپ نے بہت سنی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے اپنی عاجزی تسلیم کی اور کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہے تیری ذات، جتنا علم پروردگار نے ہمیں دیا ہے اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے، بے شک آپ پروردگار علم والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا انبئہم باسمائہم، ان کو ان چیزوں کے نام بتائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی کہ ایک طرف لاکھوں سالوں سے عبادت گزار فرشتوں کی جماعت ہے اور دوسری طرف کل کے پیدا ہونے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے میدان جیت لیا۔ اس کی بنیاد کیا چیز بنی؟ بنیادی چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو فضیلت ملتی ہے وہ علم کے نور کی وجہ سے ملا کرتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے میدان جیت لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ میرے اس خلیفے کو سب فرشتوں کے درمیان پیش کرو۔ چنانچہ ان کو تخت پر بٹھایا گیا اور پورے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ جی ہاں، جب کوئی میدان جیتتا ہے تو دنیا بھی ساری پبلک کو دکھاتی ہے کہ دیکھو یہ میدان جیت لیا، یہ میدان جیت لیا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان کی سیر کروائی گئی تو سب فرشتوں نے ان کو دیکھا۔ اب دستور یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مقابلے میں جیتتا ہے تو اسے ایسا انعام دیا جاتا ہے جسے وہ یاد رکھتا ہے۔ آپ بھی جب دورہ حدیث کا امتحان دیں گے تو آپ کو بھی ایک سند دی جائے گی۔ یہ سند بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس سال دورہ حدیث کا امتحان پاس کیا، اور جو فرسٹ سیکنڈ آتے ہیں ان کو مدرسے کی طرف سے بھی انعام دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے گھروں میں جا کر اسے بھی سجا کر رکھیں۔ کھیلوں میں فرسٹ آئیں گے تو ان کو کپ یا شیلڈ یا میڈل وغیرہ دیتے ہیں تاکہ وہ اسے اپنے گھروں میں سجا کر رکھیں۔ تو یہ ہمیشہ کا دستور رہا ہے کہ جیتنے والوں کو یادگار انعام دیا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس مقابلے کے امتحان میں جیتے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یادگار انعام دیا۔ وہ انعام کیا تھا؟ وہ انعام سجدہ تھا، جو خالص اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جائز فرما دیا اور فرشتوں کو فرمایا اسجدوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے اور یہ ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا، مگر یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ فرشتوں کی اتنی کثیر جماعت ان کے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض کتابوں میں تفصیل لکھی ہے کہ فرشتوں میں سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور دوسرے نمبر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدہ ریز ہوئے۔ اس سبقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھی انعام دینے کا ارادہ فرما لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ علماء کو انعام عطا فرماتے ہیں، اسی طرح ان کی عزت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ انعام اور اکرام سے نوازتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے پر قرآن مجید کو لکھ دیا۔ یہ ان کا شرف ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت ہی اہم کام ان کے ذمے لگایا
کہ تم سور پھونکو تو سور پھونکو گے، اور ہم اس دن اس کائنات کے نظام کو مکمل ختم کر دیں گے، قیامت قائم کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ایک اہم کام سونپا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ میرے جو پیغمبر دنیا میں آئیں گے تم ان کی طرف میرا پیغام لے کر جانا اور ان کی مدد کرنا۔ عزازیل اس وقت سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور غرور میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ عزازیل یعنی ابلیس لعین، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو کہنے لگا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ فرشتوں کی ساری جماعت نے سجدہ کیا مگر وہ اکیلا کھڑا رہا۔ وہ جنوں میں سے تھا لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے وہ طاؤس الملائکہ بن گیا تھا، یعنی ملائکہ کا استاد۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یوں وہ دنیا کا سب سے پہلا غیر مقلد بنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بات نہیں مان رہے ہو تو فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہو گیا ہے۔ تو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی زمین پر اتارا اور جمعہ کے دن ہی ان کی دعا قبول ہوئی۔ جمعہ کے دن ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جمعہ کے دن کنارے پر لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی جمعہ کے دن ہی ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں سے نکالا گیا تو وہ بھی دن جمعہ کا دن تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی ابتدا کی وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں جو قربانی دی وہ بھی ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو جمعہ کا دن تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قافلے کے لوگوں نے کنویں میں سے نکالا تو وہ بھی دن جمعہ کا دن تھا۔ ان کو شام کے قریب ایک کنویں میں ڈالا گیا تھا، پھر وہ کنویں میں ڈال کر فارغ ہوئے تو وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ رات عشاء کے وقت روتے دھوتے باپ کے پاس پہنچے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑے غم کی رات تھی، ایک تنہائی، دوسرا اپنے گھر سے جدائی، اور تیسرا ہر طرف تاریکی، یعنی کنویں کے اندر کہیں سے بھی روشنی نہیں، بالکل گھپ اندھیرا۔ رات کو تو باہر بھی تاریکی ہوتی ہے اور کنویں کے اندر تو اور زیادہ گہرا اندھیرا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب صبح صادق ہوئی اور تھوڑی سی روشنی کنویں کے اندر گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو امید لگ پڑی کہ شاید دن کی روشنی میں کوئی نکالنے والا آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ تو میری مصیبت کو بھی آسان کر دے اور پوری دنیا میں جو بھی مصیبت زدہ ہیں ان سب کی مصیبتوں کو آسان کر دے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری دعا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، موضوع چل رہا ہے فضائل جمعہ مبارک کے تعلق سے۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی کل انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی ان باتوں کو جو ہے وہ سن کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ اللہ اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے اور ہمارے دلوں کے اندر کی کدورت کو پروردگار اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، اور اللہ رب العزت کی تجلیات کے آنے کا یا دل کے اندر اترنے کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو تجھ سے راضی کرا لے۔
اے پروردگار ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما، معاف فرما، اور پروردگار اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ اے پروردگار تیری رضا والی زندگی عطا فرما اور تیری رضا والی موت ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔